الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم وصدق نبي أمين كريم رؤوف رحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأنه حبيبه المصطفى ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی 27ویں پارے کی سورہ الرحمن کی 3-4 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 19 میں، مرج البحرین یلتقیان، یعنی اسی نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے 2 سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، یہ آیت نمبر 20 ہے سورہ الرحمن کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، ایک آڑ ہے۔ پھر آیت نمبر 21، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات سے، یعنی گروہ جن اور گروہ انس، انسانوں اور جنات کی طرف پیغام، پس اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، جب وہ سمندر دونوں مل گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ہوا، ان دونوں سمندروں سے، ان دونوں سمندروں کے ملنے سے ایک موتی نکلا اور ایک مرجان نکلا۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یعنی ان دونوں سمندروں کے ملنے کے بعد ان سمندروں میں سے موتی اور مرجان نکلتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں۔ اب ان آیات کریمہ کی روشنی میں چند باتیں سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے والوں نے لکھ دیا، مگر اولیاء اللہ نے جو اس کی تفتیش کی، بزرگان دین نے اس کی تشریح کی اور خاص اپنے چاہنے والوں کو، مریدین کو بتایا، وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے مرج البحرین یلتقیان، بحرین، اللہ تعالیٰ نے 2 سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دینا ہے اس امت کو دیا۔ اب یہ اس کا پیارا نبی، پیارا حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تکمیل کی اور ان کے ذریعے آگے بانٹی، تقسیم کی، اور وہ نعمتیں تکمیل ہوتی جا رہی ہیں اور وہ بٹ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس امت میں عطا کر رہا ہے۔ تو یہ 2 سمندر بہانا یہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو سمندروں کا جو ذکر کر رہا ہے
وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے خاندان میں 2 سمندر رواں کیے. وہ 2 سمندر ایسے رواں کیے جو بہ رہے ہیں اور ان سے موتی اور مرجان نکل رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ 2 سمندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بہائے ہیں، وہ ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا. ایک مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے، اور ایک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. یہ 2 سمندر ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بہائے ہیں. یہ 2 سمندر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہائے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ سمندر بہایا، یعنی 2 ہستیوں کو پیدا فرمایا. ایک طرف مولا علی علیہ السلام جن کے سر پر ولایت کے شہنشاہیت کا تاج رکھا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل نعمتیں آپ کو عطا کی گئیں، سوائے مولا علی علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل نعمتیں کسی کو عطا نہیں ہوئی. کسی کو 1 ملی، کسی کو 2 ملی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولا علی علیہ السلام کو بقیہ نعمتیں کل کا کل اپنا عطا کیا، وہ کسی کو عطا نہیں کیا. اس واسطے آپ اس امت کے سب سے پہلے ولی ہیں، آپ شہنشاہ ولایت ہیں. آپ علیہ السلام افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جب مولا علی مشکل کشا ایک طرف ایک سمندر، ایک ولایت کا بہا سرکار کی امت میں، ان کے خاندان میں، ان کی نسلوں میں، تو جب ایک سمندر ولایت مولا علی علیہ السلام کا بہنے لگا، تو پھر اب دوسری طرف یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں جو سمندر بہایا گیا، جو اللہ نے جو سمندر بہایا، وہ سیدہ کائنات سید الشباب اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہے. آپ عصمت اور حیا کا وہ پیکر اور ولایت جو اس امت میں تمام قیامت تک آنے والی عورتوں کو عطا کی جانے والی تھی، اور جنہیں جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنایا جانے والا تھا، تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور یہ سمندر آگے بہنے لگا. 2 سمندر خیر بہائے اللہ تعالیٰ نے. ایک حضرت مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، اور دوسری سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. جب یہ 2 سمندر ملے، یعنی علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا، حضرت مولا علی علیہ السلام اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا جب نکاح ہوا، جب یہ دونوں ملے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. جب یہ سمندر دونوں آپس میں ملے تو ان دونوں سمندروں سے ایک موتی نکلا اور ایک مرجان نکلا. ایک موتی نکلا، ایک مرجان نکلا. اب یہ موتی اور مرجان امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ. یہ موتی اور مرجان کیا ہے؟ ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین علیہ السلام. یہ 2 موتی ان سے نکلے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 موتی نکلیں گے، یہ نہیں اس سے موتی نکل جائیں گے، یوں نہیں، موتی اس سے نکلتے رہیں گے. ان دونوں سمندروں کے ملنے کے بعد ان سے موتی نکلتے رہیں گے. اب ان سے موتی قیامت تک نکلتے رہیں گے. ان دونوں سمندروں سے کے ملنے کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے. تو امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے تب سے ہی، یعنی اسی دن سے ہی جو ہی امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تب سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں ظاہر فرمانا شروع کیا کہ یہ 2 موتی کیا ہیں. تو موتی ایک لؤلؤ، ایک مرجان، یہ 2 طرح کے الگ الگ نگین اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سمندروں کے ذریعے نکالے. تو موتی میں سبز رنگ کی جھلک پائی جاتی ہے. اوریجنل موتی اگر یوں لے کر ہاتھ میں دیکھیں نا، تو اس کے اندر شعاعیں جو نکلتی ہیں نا، ان شعاؤں کے اندر سب ہری 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 رنگت نظر آنے شروع ہوتی ہے. تو یہ ہرا رنگ، سبز رنگ، یہ امام حسن علیہ السلام کی نشانی تھی کہ یہ موتی نکلا حسن کی شکل میں. اس واسطے دیکھیں آیت کریمہ میں سب سے پہلے ذکر موتی کا ہے.
اللؤلؤ والمرجان، پہلے موتی نکلا، یعنی امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس موتی میں سبز رنگ کی جھلک تھی، وہ نشانی تھی امام حسن علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے سبز رنگ کی۔ سبحان اللہ۔ جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ بروز محشر سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت میں بھی اٹھوں گی تو کیا اس وقت میں تنہا ہوں گی؟ تب آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ انتظار کرو، اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے حق میں کچھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو پیغام آیا 1 سال کے بعد قریب اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تہجد کے وقت اٹھے تھے نماز کے لیے، پھر سیدہ کائنات بھی تھی، تو اس وقت اپنی پیاری بیٹی کو بلا کر فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آج تجھے پیغام بھیجا ہے۔ فرمایا اپنے کندھے پر کی چادر نکالی جو یمن کے بادشاہ نے سبز رنگ کی ہری چادر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفۃ عنایت فرمائی، وہ سبز رنگ کی چادر اپنی بیٹی کو اڑا کر فرماتے ہیں اے فاطمہ تجھے مبارک ہو، آج اللہ تعالیٰ نے تجھے صاحب مجاز فرمایا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے صاحب مجاز فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صاحب مجاز فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ یہ خلافت تجھے عطا ہو گئی، یہ خلافت اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی خلافت تجھے عطا ہو گئی، مگر عورت خلافت نہیں چلا سکتی، کسی کو خلافت دینے کا حق بھی نہیں، کسی کو مرید بنانے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو اب کیا کرنا، یہ نعمت جو تجھے عطا ہوئی، یہ سبز رنگ کی چادر تجھے عطا ہوتے ہی فوراً اس کو تیرے بیٹے حسن کے سپرد کرنا، پھر اس سے یہ چادر آگے بڑھے گی، فاطمہ کی چادر یہ امام حسن علیہ السلام کے ذریعے آگے بڑھے گی۔ اب قیامت تک جو عورت اس سلسلے میں بیعت ہوگی، مرید بنے گی امام حسن علیہ السلام کی، تو وہ عورت امام حسن کی نہیں بلکہ سیدہ کائنات کی مریدہ کہلائے گی۔ تو یہ بات سنا کر آقا علیہ السلام نے درود حمدی کی اجازت فرمائی اور فرمایا کہ اے فاطمہ اس کی تجھے اجازت ہے، تمہاری اجازت سے، یعنی تمہارے سلسلے والوں کی اجازت سے جو عورت مرید بننے کے بعد درود حمدی کی تلاوت کرے گی اسے میری زیارت ہوا کرے گی، اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دینے کے بعد وہ چادر سبز رنگ کی جو اس موتی تک پہنچ گئی، یہ نشانی تھی نہیں، موتی میں جو سبز جھلک ہوتی ہے وہ ہرے رنگ کی چادر سیدہ کائنات کو عطا کی گئی، پھر وہ ہرا رنگ امام حسن علیہ السلام کے سپرد ہوا، پھر نسلیں چلی، چلتے 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 اسی نسل میں یعنی امام حسن علیہ السلام کی نسل میں ایک ہستی پیدا ہوئی جسے ہم سبز رنگ کے ذریعے دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں، وہ ذات مبارکہ ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا رنگ سبز ہے، ہرا رنگ ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں آپ پیدا ہوئے، وہ ہرا رنگ، وہ ہری چادر سیدہ کائنات کی امام حسن کے ذریعے حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ تو وہ ہرا رنگ جس سے موتی نکلتے گئے، وہ امام حسن علیہ السلام پہلا موتی تھا جو سیدہ کائنات اور علی کے سمندر سے نکلا تھا۔ پھر وہی سمندر جب آگے بڑھتا گیا تو اسی سمندر کے ذریعے ان کی اولادیں ایک کے بعد نکلتے گئیں، وہ بالآخر حضرت سیدنا عبد القادر بن کر چمکا۔ ایسے کئی موتی اس میں نکلتے گئے، آج بھی نکل رہے ہیں سیدہ کائنات کی آل اولاد میں۔ تو قیامت تک ان دونوں سمندروں سے وہ موتی نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ان کے بیٹے حضرت عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی موتی ہے اسی سمندر کا۔ پھر ان کے بیٹے عبد الرحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر یہ بھی اسی سمندر کا موتی ہے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت علی احمد علاء الدین صابر پاک کلیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہی کے اولاد ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے۔ تو حضرت صابر پاک کے گنبد پر دیکھو کس طرح موتی کی طرح سب شعائیں چھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو یہ قیامت تک چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں سمندروں میں ایک آڑ ہے، ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے برابر بانٹ کر نعمتیں دی ہیں، یہ سبز رنگ والے اور پھر آگے
ایک موتی جو نکلا تھا وہ مرجان تھا، وہ مرجان تھا، یعنی مرجان کا رنگ ہوتا ہے لال، لال پیلا ڈارک کلر، اس طرح کا چشتیہ کلر اسی میں ہے، چشتی کلر اور لال کلر۔ امام حسین علیہ السلام کا سرخ رنگ کا جھنڈا اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چشتیہ کلر کا جھنڈا اس مرجان میں پوشیدہ ہے۔ مرجان کو اٹھا کر دیکھیں، لال پیلا بھگوا کلر اس میں سے چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اب امام حسین علیہ السلام وہ دوسرا موتی نکلا مرجان کی شکل میں، جو ہی پیدا ہوئے تھے اس وقت ایک مرتبہ عید کا موقع آیا، بچپن کے ایام تھے، سب لوگوں نے نئے نئے کپڑے پہن لیے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے پاس حسنین کریمین علیہ السلام آئے اور فریاد کرنے لگے، امی جان تمام لوگ عید کے موقع پر نئے نئے کپڑے پہن چکے ہیں تو ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا، بیٹا صبر کرو صبر کرو، آپ کے لیے کپڑے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کے لیے کپڑے آ رہے ہیں، اب کہاں سے آئیں گے کیسے آئیں گے پتہ نہیں۔ بچوں کو دلاسا دینے کے لیے آپ نے فرما تو دیا کہ صبر کرو کپڑے آ جائیں گے، لباس آ جائے گا۔ تو جوں جوں وقت قریب آتا گیا تو اللہ نے آپ کے صبر کا امتحان لیا۔ بالآخر وقت مقررہ پر حضرت جبریل امین تشریف لائے، 2 جوڑے لے کر جنت سے، سبحان اللہ، جنت سے 2 جوڑے اللہ تعالیٰ نے رواں کیے، بھیج دیے۔ تو وہ 2 جوڑے کیا تھے؟ ایک کا رنگ سبز تھا، ایک کا رنگ سرخ تھا۔ سبحان اللہ، کیا؟ ایک ہرے رنگ کا، ایک لال رنگ کا، 2 لباس اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارے۔ وہ 2 سمندر تھے جو اللہ نے بہائے تھے، سبحان اللہ، تو ایک ہرا اور ایک لال سمندر سمجھ لو بہائے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے بہا رہا تھا اللہ تعالیٰ اور بہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 جوڑے اتارے۔ تو سیدہ کائنات کے پاس آتے ہی سیدہ کائنات نے سبز رنگ کا جبہ مبارک اٹھایا اور امام حسن علیہ السلام کو پہنا، لے بیٹا یہ تیری امانت۔ سبحان اللہ، پھر وہ سرخ رنگ کا جبہ اٹھایا، یہ لے بیٹا یہ حسین یہ تیری امانت ہے۔ تو 2 جبے، ایک ہرا ایک لال، 2 اللہ نے جنت سے اتارے تھے، وہ حسنین کریمین علیہ السلام تک پہنچے۔ تو پھر وہ آگے بڑھے، وہ جبہ مبارکہ، وہ رنگ، وہ نعمتیں آگے بڑھتی گئیں، بڑھتے 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 امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں امام زین العابدین علیہ السلام ہے، پھر ان کی اولاد میں امام محمد باقر ہوئے، امام جعفر صادق ہوئے۔ اس طرح چلتے 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 امامین آئے، ان کی اولادیں ہوتی گئیں، ایک سے ایک مرجان سرخ رنگ کا نکلتا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو ایک کے بعد دیگرے شہید ہی کرتے رہے بدبخت لوگ۔ یہ بدبخت مسلمان کہلانے والے نام نہاد آل رسول کے دشمن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیے، ان کے بیٹے حضرت علی اکبر کو شہید کیے، پھر ان کے بیٹے حضرت علی اصغر کو شہید کیے، پھر ان میں امام حسن علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، کربلا کے میدان کا واقعہ بتا رہا ہوں، حضرت قاسم علیہ السلام کو شہید کیے، پھر آپ کے دوست احباب کو، ان کے چاہنے والوں کو۔ یعنی قانون ہے، جو بھی اہل بیت کو چاہتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو، امام حسن علیہ السلام کو چاہتا ہے، یہ لوگ یا تو اس کا خون بہاتے ہیں یا تو اسے ستاتے ہیں۔ یہ یزیدیوں کی پہچان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یزیدیوں کی پہچان ہے۔ ان کو جلن ہوتی ہے کہ تم آل رسول کا نام کیوں لیتے ہو، حسن حسن حسین حسین کیوں کرتے ہو، ہر وقت یا غوث یا غوث یا غریب نواز یا معین کیوں کہتے ہو۔ یہ بدبخت ان کے آبا و اجداد، یہ آج جو روکتے ہیں نا اہل بیت کا ذکر کرنے کے واسطے، ان کے آبا، کبھی محرم کے اوپر تنقید، کبھی 11ویں کے اوپر تنقید، کبھی رجب کے کنڈوں کے اوپر تنقید، کبھی غریب نواز کے عرس پر تنقید۔ یہ جو ہے نا ان کے آبا و اجداد امام حسین کے اولاد کو ختم کیے تھے، یہ آج ان کے اولادوں کی محبت کو ختم کرنے میں لگے ہیں، سمجھے؟ تو یہ بدبخت یزیدیوں کی نسلیں ہیں، ان کے اندر کہیں نہ کہیں یزیدیوں کا خون قطرہ جمع ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے آج محبت کرتا ہے تو اللہ کا احسان ہے، ان کے اندر کہیں نہ کہیں امام حسین علیہ السلام کے آبا و اجداد کا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے مرتے دم تک، ہماری آنے والی نسلوں کو۔ کہ جو ہی کربلا ہوا تو 2 قانون بن گئے باقاعدہ، ایک حسینیت والے بنے، ایک یزیدیت والے بنے۔ حسینیت والے ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے خاطر، ان کے اولادوں کے خاطر جان لٹاتے رہے، جانے دیتے رہے اور ان کی حفاظت کرتے رہے، یہ حسینی ہے۔ اور جو ان کے دشمن تھے انہیں ختم جتنا کرنا چاہتے تھے کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک
مرجان بچا تھا میدان کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شکل میں، تو اس مرجان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، اس کا وعدہ تھا ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے قیامت تک۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ وہ غلط کر سکے نہ جھٹلا سکتے ہیں۔ کیسے غلط کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان کی طاقت ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ یزیدی کام کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو آج کر رہے ہیں نا تبلیغ، زوردار سے 11ویں بند کرو، رجب بند کرو، نیاز بند کرو، درگاہ کو جانا بند کرو، جھنڈا کیوں چڑھاتے ہو، علم کیوں بٹھاتے ہو، ان بدبختوں کی عقل ماری گئی ہے۔ یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتے رہیں گے مگر مٹ نہیں سکیں گے۔ کیا؟ نہ امام حسین کا نشان مٹے گا، نہ غوث پاک کا نشان مٹے گا، نہ غریب نواز کی شان میں کچھ کمی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر چرچا کرتا رہوں گا، تمہاری شانیں بلند کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی شان بلند کرنے میں لگا ہے، اور یہ بدبخت کپڑے بوڑھا بسترا اٹھا کر اسے بند کرنے میں لگے ہیں۔ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان، نہ اس میں کچھ کمی آئے گی، نہ ہلکا پن محسوس ہوگا۔ سمجھیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ دو سمندر بہانے کے بعد اس سے موتی اور مرجان نکلے، قیامت تک نکلتے رہیں گے، اور قیامت تک اس سے موتی اور مرجان نکلتے رہیں گے، اور یہ نعمتیں تقسیم ہوتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا موتی اور مرجان نکلا، اور یہ نعمتیں آل رسول کی محبت کی نعمت، ان کی عظمت کی نعمت، یہ تحفے اللہ تعالیٰ نے جو بانٹے ہیں، تقسیم کیے ہیں، یہ قیامت تک تقسیم ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ الشورى کے اندر آیت نمبر 23 فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرما رہا ہے کہ یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ صرف ایمان لانا بھی شرط نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد اس کے اعمال نیک ہونے چاہیے۔ کسی کے خلاف دشمنی اور بغض اگلنا یا سکھانا، وہ بھی آل رسول کے خلاف۔ کبھی امام حسن کی شان ہضم نہیں ہوتی، کبھی امام حسین کی شان ہضم نہیں ہوتی، کبھی اہل بیت کی شان ہضم نہیں ہوتی، کبھی جو ہے نا غوث پاک کے اوپر تنقید، کبھی غریب نواز کے اوپر تنقید، اس طرح تنقید کے اوپر تنقید یہ لوگ کرتے 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 ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر یہ شان ختم نہیں ہونے والی۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ انعام ہے، اللہ تعالیٰ ان جنت کے سرداروں کی محبت کا انعام یہ انہی کو عطا کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اب تو دوستوں کو ہی دینا نا تحفہ، دشمنوں کو تھوڑی دیا جاتا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا خاندان، وہ علی اور فاطمہ کی اولادیں، ان کی محبت کا انعام اللہ تعالیٰ انہی کو دے گا جو ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کا ذکر روکنے والوں کو کیا دے گا؟ تو ایمان والے، ہم ایمان والے یہ کہنا بیکار ہے۔ تمہارا ایمان والا ہونا اسی وقت ثابت ہوگا جب تم جس کے ذریعے ایمان ملا اس کا احسان مانو گے، اس کا شکر ادا کرو گے۔ کلمہ پڑھایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ بدبخت کہنے لگے وہ بھی ہمارے جیسے بشر تھے، ہمارے جیسے آدمی تھے، اللہ کی عبادت کرو، سرکار مصطفیٰ مصطفیٰ کہنے سے کیا ملے گا؟ تو تم بدبخت، احسان فراموش، تمہیں یہ بھی احسان نہیں کہ جس نے کلمہ پڑھایا اسی کے خلاف اور اسی کے خاندان کے خلاف ان کے اولاد کو تمہارے آبا و اجداد نے ذبح کیا، اب تم لوگ رات دن ان کی اولادوں کی محبت کو مٹانے میں لگے ہو، کیا تمہیں خاک ملے گا وہ انعام؟ اللہ تعالیٰ وہ انعام انہی کو عطا کرے گا جو نیک اعمال کرتے رہیں گے۔ نیک اعمال کئی ہیں مگر سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ نیک عمل وہی ہے جن کے ذریعے ایمان ملا، ان کا شکر ہمیشہ ادا کرتا رہوں گا محال خواہش۔ پھر فرمایا، یہ میں اتنے زور سے اتنے یقین سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ نیک اعمال وہی ہے جو ان کے اولادوں کا تذکرہ کرتے رہے، ان کی محبت کا حق ادا کرتے رہے، کیونکہ یہ آیت ختم نہیں ہوئی ابھی۔ یہ آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ انعام کیا ہے؟ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ انعام کیا ہے؟ انعام کیا ہے؟ اب آیت کا جوڑ ہونا نے آگے آنا نا، انعام کا تذکرہ کرنا نے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہی کہے گا نماز پڑھنا انعام ہے، نماز پڑھنے کی توفیق انعام ہے، بے شک ہے، مگر یہاں جو انعام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے میں وہ سنا رہا ہوں۔ اب کوئی کہے گا بدبخت یزیدی جس کے دل میں امام حسین کا بغض ہے، مولا علی کا اور فاطمہ الزہرا کا بغض ہے، ان کے آل اولاد کا غوث و خواجہ کا بغض ہے، وہ کہے گا نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے جسے روزے کی توفیق عطا ہوئی وہ انعام ہے، تو بے شک وہ انعام ہے، مگر یہاں اس آیت کریمہ میں جو انعام کا ذکر ہے سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے یہ دین، یہ تبلیغ رسالت، میرا فریضہ جو میں نے انجام دیا، جو تم تک ایمان پہنچایا، کلمہ پہنچایا، اسلام پہنچایا، اس کی اجرت، اجر، قل اے حبیب آپ فرما دیں کہ میں نے جو دین، میں نے جو ایمان، جو کلمہ جو تم تک پہنچایا ہے اس کا اجر تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس کا اجر دینے والا اللہ ہے۔ ہر نبی نے فرمایا، میں نے یہ جملہ نا، میں نے جو تم تک یہ جو دین پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف تمہیں مائل کیا، اس کی توحید کی طرف تمہیں جوڑا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سکھائی، کفر و شرک سے بچایا، یہ جملہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے بعد ہر نبی نے سنایا اپنی امت کو، مگر وہ کیا بولے تھے؟ اس کا اجر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس کا اجر اللہ دے گا، ہمیں اللہ دے گا، ہر نبی یہ بولے، ہر رسول نے یہ فرمایا۔ مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعے وہی قرآن کی آیت کریمہ کے ذریعے فرمایا، قل اے حبیب آپ فرما دیں، ان سے فرما دیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اب آقا علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا نا کہ اجر دینے والا اللہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو اس وقت بھی وہ یزیدی نسل کے ان کے بھی آبا و اجداد موجود تھے، ابو جہل، ابو لہب جیسے، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ محمد جو ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ اپنے گھرانے کی محبت سکھا رہا ہے، اپنا کچھ اپنی طرف سے اپنے خاندان کا کچھ بتانے جا رہا ہے، تو سب نبی یہ بولے اور یہ یوں کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا تھا تنقید کرنے والے تنقید کر سکتے تھے، اب یہ قرآن کیا آیا تھا تو اللہ پر تنقید کون کرے گا؟ یہ آج کے یزیدیوں کو بھی ہمت نہیں ہے، اس وقت کے یزیدیوں کو بھی ہمت نہیں تھی، سمجھے؟ تو قرآن کی آیت ہے، اے حبیب آپ فرما دیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے، میری اولاد سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ ہمیں جو دین ملا، ہمیں جو ایمان ملا، آج ہم جو مسلمان کہلانے کے لائق ہیں، ہمیں جو کلمہ ملا، اس کا اجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اللہ مانگ رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اے حبیب آپ فرما دو، اللہ کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا؟ جو کلمہ، جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے اس کا اجر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت دار سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے، میری اولاد سے محبت کرو۔ اب کس سے محبت کرنا؟ ہم مسلمان ہیں تو کس سے محبت کرنا؟ علی سے محبت کرنا، فاطمہ سے محبت کرنا، حسن سے محبت کرنا، حسین سے محبت کرنا علیہ السلام علیہ مجمعین۔ کیا پھر ان کی اولاد، ان کی نسلیں جو آج آل رسول دنیا میں موجود ہیں، غوث پاک ہیں، غریب نواز ہیں، صابر پاک ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں، حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، غوث شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑی بڑی بارگاہیں والے، یہ اولاد رسول، اولاد علی اور فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان سے محبت کرنا یہ ہمیں دین ملنے کا حق ادا کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اب ہمیں ان کی محبت میں اپنی محبت ظاہر کرنے کے واسطے ہمیں جھنڈا بھی لگا سکتے ہیں، جب ان کا عرس آتا ہے تو ہمیں اپنے گھر کو بھی سجا سکتے ہیں، خود کو بھی سجا سکتے ہیں۔ اب تنقید کرنے والے فضول خرچی، ان بدبختوں کو چاہے فضول خرچی لگے یا شرک و بدعت نظر آئے، اگر یہ شرک ہے تو
ہوا کرے ہمیں اس شرک پہ بھی ناز ہے. کیا ہمیں اس شرک پہ بھی ناز ہے؟ اگر یہ کفر ہے تو ہمیں اس کفر پہ بھی ناز ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب نے جو تمہارے تک جو دین پہنچایا ہے اس کا اجر یہ چاہیے مجھے. کہ ابھی اللہ مانگ رہا ہے؟ کون مانگ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے نہیں بولے کیا؟ قل اے حبیب آپ فرما دو کہ جو دین آپ نے ان تک پہنچایا ہے اس کا اجر میں کچھ نہیں مانگتا، یہ مانگتا ہوں کہ میری اولاد سے محبت کرو. پھر آگے آیت میں ہے وَمَن يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورًا. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے، اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں اخروی ثواب اور بڑھائیں گے. جو شخص نیکی لائے گا اس کا اجر اور بڑھائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اس محبت کا اجر دنیا میں دے گا اور دے رہا ہے الحمدللہ، اور بڑھائیں گے یعنی آخرت میں اور دے گا، اور آخرت میں جتنا دے گا اور دے گا اور دے گا. اس ایک حدیث اس کے ضمن میں سناتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بروز محشر جب میزان لگ جائے گا اور افراتفری کا عالم ہو جائے گا، بپا ہو جائے گا، لوگ بھاگ دوڑ کریں گے، ادھر سے ادھر بھاگنے لگیں، میرا انجام کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا. اس ہیبت ناک منظر میں بھاگ دوڑ کریں گے تو اس وقت مجھے اور میری اہل بیت کو چاہنے والے ایک جگہ آرام سے سکون سے بیٹھے رہیں گے. کیا فرما رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا فرما رہے؟ ہر کوئی اپنا نامہ اعمال لے کر دوڑتا پھرے گا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، میرا کیا انجام ہوگا. کیا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کے دلوں میں ہیبت ہوگی کہ میرا کیا ہوگا. تو سرکار فرما رہے ہیں ایسے عالم میں مجھے اور میری اہل بیت کو چاہنے والے ایک جگہ سکون سے بیٹھے رہیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے عالم میں جب سب کو اپنے حساب کتاب کی پڑی ہوگی، انجام کی پڑی ہوگی، تو اس وقت آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو چاہنے والے ایک جگہ سکون سے بیٹھے رہیں گے تو وہ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے سر. صحابہ نے پوچھا کہ اب نہ ان کو حساب کتاب کی فکر، نہ انجام کی فکر، ایک جگہ اہل بیت کے ساتھ سکون سے بیٹھ جانا، تو کیا ماجرا ہے، وہاں کر کیا رہے ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور میری اہل بیت کو چاہنے والے بروز محشر ایک جگہ سکون سے بیٹھیں گے اور انہیں جنتی نعمتوں کا دسترخوان دیا جائے گا، وہاں آرام سے کھا پی رہے ہوں گے. حسنین کریمین علیہ السلام کے ساتھ، سیدہ کائنات کے ساتھ، سیدہ زینب کے ساتھ، غوث و خواجہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ مجمعین کے ساتھ جنتی نعمتیں ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر آرام سے کھا پی رہے ہوں گے. نہ انہیں جنت کی فکر، نہ انہیں جہنم کا ڈر، نہ جنت کی لالچ، نہ جہنم کا ڈر، نہ انجام کی فکر، نہ ابتدا کی فکر، نہ آخر کی فکر. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں اخروی ثواب اور بڑھا دیں گے. نیک اعمال کرو. اعمال کیا ہے؟ بیچ میں بیان ہوا ہے. نیک عمل سب سے بڑھ کر نیک عمل کیا ہے؟ علی علی کرنا سب سے بڑا عمل ہے. حسن 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 حسین حسن حسین کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے. یا فاطمہ کا ذکر کرنا یہ اس سے بڑا عمل کوئی ہے ہی نہیں. سمجھے؟ اگر بروز محشر سیدہ کائنات کی چادر کا سایہ چاہتے ہو تو ہر وقت یا فاطمہ کرنا چاہیے، ہر وقت یا علی کہنا چاہیے، ہر وقت یا حسن یا حسین یا غوث یا خواجہ یا غریب نواز یا صابر. ہر وقت یہ جو آلاپ تھا نا. اب ایک بات بتا دو، اور صرف یہ نعرے لگاتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کا معنی ہے کہ جس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کے واسطے کچھ نہ کیا، اپنا گھر بار چھوڑا، لٹایا، بچے قربان کیے، اپنے عورتوں کو لے کر میدان کربلا میں آئے، چھوٹے بچوں کو لائے، خدمت دین کی، کچھ نہ کچھ اس میں حصہ لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس میں حصہ لینا. صرف ہمیں اہل بیت کو چاہنے والے سرکار نے فرمایا جنتی دسترخوان ملے گا تو یوں ہی نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ یوں ہی عطا نہیں کرتا، یہ بات بھی سن لو، نہیں تو جو ہے کہیں گمراہ نہیں ہونا، غفلت میں نہیں پڑ جاتا. کچھ نہ کچھ اپنے حصے کی محنت اس میں ڈالنا چاہیے، یا تو تن سے
خدمت کرو، یا تو من سے خدمت کرو یا دھن سے خدمت کرو. اپنا گھر لٹا سکتے ہو تو گھر لٹاؤ، جان لٹا سکتے ہو تو جان لٹاؤ، اولاد لٹا سکتے ہو تو اولاد لٹاؤ. اپنا مال، تن، من، دھن جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، علم ہے تو وہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ عقل دیا تو وہ خرچ کرو. کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا، لٹاتے رہنا اس کی راہ میں، کہ میرے حسین کے نام پر، میرے غوث کے نام پر، میرے علی کے نام پر. اس طرح جو ہے نا دین کی خدمت، ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ لوگوں کا بھلا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا ہو. کہیں جو ہے نا رات دن اپنے کام کاج میں زندگی گزارنے سے بھی فائدہ نہیں، پھر جا کر ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا نام اعمال کھلے تو امام حسین دیکھیں اور کہیں کہ میں نے دین کی خدمت کی خاطر سارا گھرانہ کنبہ لٹایا تھا اور تو خالی لے کر آ گیا. اس وقت کہیں ہمیں انہیں منہ دکھانے میں شرمندگی محسوس نہ ہوئے. تو ایسا نامہ اعمال ہمارا رکھ کر نہیں جانا ہے، جتنا ہو سکے اس میں بھرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. وہ نہ دنیا کی محبت میں گزارنے سے ہوگا، نہ کہیں خانقاہوں میں گدی پر بیٹھنے سے ہوگا، نہ کسی مسند پر بیٹھنے سے ہوگا، نہ صرف باتیں کرتے رہنے سے ہوگا. کچھ عمل میں لانا چاہیے، ہمارے ہاتھوں سے عمل ہونا چاہیے. اس واسطے ایک شعر یہ خانقاہ کی دیوار پر ہم نے لکھ دیا ہے. کیا ہے؟ خانقاہ کی دیوار پر وہ شعر لکھے سر، وہ اردو میں ہے، سمجھے نا؟ ذرا دکھاؤ، اس میں لے کر دکھاؤ. وہ شعر ہے: نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. کیا ہے؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ ہوا دلگیری. خانقاہ میں بیٹھ کر، کسی گدی پر بیٹھ کر، کسی جگہ بیٹھ کر یہ کہنا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو محبت کرنے والے، یہ آسان ہے، مگر پیغام کیا دیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا پیغام کیا ہے؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کیا؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. خانقاہ سے نکل اور امام حسین علیہ السلام کی رسم ادا کر. خانقاہ سے نکل اور امام حسین کی رسم ادا کر، یعنی جس راستے پر وہ چلے ہیں اس راستے پر چلنے کی کوشش کر، اس راستے پر چلنے کی کوشش کر. کہ خانقاہ کی گدی پر بیٹھنا یہ فخر نہیں، یہ بادشاہی نہیں، یہ دین کی خدمت نہیں. دین کی خدمت اور خانقاہ کا فخر کس میں ہے؟ فخر خانقاہ یہ فقط اندوہ ہوا دلگیری، یعنی اندوہ ہوا دلگیری یعنی کیا؟ غم کو برداشت کرنا، مصیبت کو برداشت کرنا، تکلیفیں اٹھانا، تکلیفیں جھیلنا، خود تکلیف دے کر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ خانقاہوں کا فخر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خانقاہوں کا فخر ہے، شان ہے. امام حسین علیہ السلام کیا کرے؟ کیا ضرورت تھی مدینہ سے نکل کر مکہ آئے، مکہ سے نکل کر میدان کربلا تک پہنچے، اپنی اولاد کو قربان کریں، اپنے بچوں کو قربان کریں، اپنی ماں بہنوں کو، بیویوں کو بے پردہ کریں، بھوکے پیاسے رکھیں، خود بھوکے پیاسے رہیں. اتنی تکلیفیں آپ کیوں جھیلیں؟ کیا فائدہ تھا آپ کا؟ کیا آپ کو تخت چاہیے تھا؟ کیا حکومت کے واسطے گئے تھے؟ کس واسطے گئے تھے؟ حکومت چاہیے تو اگر ان کو چاہنی ہوتی حکومت تو مدینہ کے لوگ بار بار اصرار کر رہے تھے، مکہ کے لوگوں نے رکا کر رکھا کہ اے امام آپ نہ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہیں رکے رہیں، دیکھیں گے یزید بدبخت کیسے آتا ہے. آپ نے اصرار کیا، مگر ادھر سے کربلا سے، عراق کی طرف سے بار بار خطوط آ رہے تھے، پیغام آ رہے تھے کہ آ جاؤ اور ہمیں بچا لو، یزید ہمیں پیس دے گا، جبرن ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. تو یہ پیغام جب آ رہا تھا تو امت کو بچانے کی خاطر، دین کی خدمت کے خاطر، آقا علیہ السلام کی امت کے خاطر آپ گئے ہیں. نہ تخت کے لیے گئے ہیں، نہ تاج کے لیے گئے ہیں، نہ شان و شوکت کے لیے گئے ہیں. آپ کو جا کر اپنا دارالخلافہ بنانا نہیں تھا عراق میں، سمجھے؟ جانا ہوتا تو مولا علیہ السلام کا دارالخلافہ تھا اول ہی سے، سمجھے؟ تو آپ چاہتے تو وہاں جاتے کوفہ میں، مگر آپ نے وہاں نہیں گئے. آپ گئے، آپ کو پتا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے، تو آپ نے سارا کچھ لٹایا، جو کچھ تھا سب کچھ لٹایا اللہ. پھر آخر میں آپ کی جو جان تھی آپ نے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کر دی، اپنی جان تک لٹا دی. اپنا بچہ 6 ماہ کا علی اصغر علیہ السلام، آپ نے انہیں بھی ذبح کروایا، ان کی بھی شہادت ہوئی، انہیں بھی قربان کیا دین کے واسطے. تو یہ کام ہمیں کرنا ہے خانقاہ والوں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ غفور شکورا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ
بڑا بخشنے والا ہے، قدردان ہے. تو میں چاہتا تھا کہ مضمون کچھ بیان کروں، مگر جو بھی ہے ایک راہ پر نکل گیا میں، تو اس راہ پر جو گفتگو ہوئی سو ہو گئی. اس میں میری مرضی نہیں تھی. یوں سمجھو کہ یہ مرج البحرین والے آپ کو جو سنانا چاہتے تھے وہ سنا دیے. مرج البحرین والے جو سنانا چاہتے تھے آپ کو سنا دیا، آپ تک پیغام پہنچا دے. برکت کے لیے اور اس بیان کی اس تقریر کی مقصد کے لیے میں سناتا ہوں کہ کیوں سنایا، کیوں یہ تقریر سنائی. تو آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے. تو ایک روایت کے مطابق آج سید الشہداء شہید کربلا جن کا ذکر کیا گیا، ان کی یوم ولادت ہے، ان کا برتھ ڈے ہے. تو ہم نے حق ادا کرنے کی کوشش کی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ بندہ ذکر اسی کا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. قانون ہے نا دنیا کا، بندہ ذکر اسی کا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. ساری دنیا کی بات نہیں کریں گے، سارے ہندوستان کی، سارے دھارواڑ ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کریں گے، صرف اس گاؤں کی بات کریں گے. 14-15 مسجدیں ہیں. سوچو کسی مسجد میں یہ بیان ہوا ہوگا؟ اگر کسی مسجد میں ہوا ہے نا تو ہم اسے ہماری طرف سے 1 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے تیار ہے. جا کے تفتیش کرو کسی مسجد میں اگر آج امام حسین کی شان بیان ہوئی رہی تو آ کے بولو مجھے. سمجھے؟ یہ یزیدیت اور حسینیت کی نشانی ہے. یہ یزیدیت اور حسینیت کی نشانی ہے. کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے اس کا اجر اللہ نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ میری محبت سے محبت کرو، میری محبت سے محبت کرو. اب آقا کی محبت کیا ہے؟ آقا کی محبت کیا ہے؟ امام حسنین کریمین علیہ السلام کو کندھے پر اٹھائے اور مدینے کی گلیوں میں آئے اور گھومنے لگے. دن کا وقت تھا. فرمایا آئے گھر اور فرمائے آواز دے، اے فاطمہ میرا بیٹا حسن کہاں ہے؟ جب حسن علیہ السلام چھوٹے تھے آئے دوڑتے ہوئے تو اٹھا کر کندھے پر بٹھائے. پھر آواز دے، فاطمہ میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ تو آپ بھی آئے. امام حسین علیہ السلام ان کو اٹھا کر ایک کندھے پر بٹھائے. بخاری شریف میں حدیث ہے. کوئی مولانا ملا یہاں کی بات کرو جرت نہیں کرتا سنانے کی. بدبختوں کے اندر اتنا بکس بھرا ہوا ہے. یہ بخاری بھی پڑھے ہوئے ہیں، سب پڑھے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں بھی ہیں. جب نماز پڑھانے کا وقت آیا تو پوچھیں گے تجھے آیت الکرسی آتی کیا، تجھے یہ آتا ہے کیا، تجھے وہ آتا ہے کیا، نماز کا وضو کا طریقہ آتا. یہ سکھانے کے واسطے لے جاتے ہیں. یہ محبت حسنین کریمین کی چھین کر بے ایمان بنا کر لاتے ہیں. مردہ نماز، مردہ غسل، شیطانوں کا وضو اور غسل سکھا کے لاتے. سمجھے؟ لے جاتے ہیں تو نا نماز اور غسل سکھانے کو، وضو سکھانے کو. وہ وضو نہ آیا تو بھی صحیح مگر یہ نہیں جانا، وہ غسل نہ آوے نہ صحیح مگر مرتے دم تک یہ وضو اور غسل نہیں جانا. اہل بیت کی محبت کا وضو کبھی نہیں ٹوٹنا، اہل بیت کی محبت کا غسل کبھی نہیں ٹوٹنا. تو خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بیٹوں کو کندھوں پر اٹھائے. چاشت کا وقت تھا، 11-11:30 بجے کا وقت تھا قریب. اس وقت نکل کر جو ہے نا مدینہ کے گلیوں میں گھومے، ایک چکر لگائے، بازار میں گئے. الفاظ ہے صاف صاف، بازار کا چکر لگایا. بازاروں میں سے گھومتے گھومتے ہو کر آ کر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے گھر کے کٹے پر بیٹھے، صحن میں باہر کیا کٹے پر بیٹھے اور بیٹھ کر تب فرمانے لگے کہ ایک بات بتا دو نقطہ سنانے سے پہلے. جب بازار میں نکلے گھوم رہے تھے، صحابہ جہاں جہاں جاتے تھے صحابہ آپ کو دیکھتے تھے اور خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے لگتے تھے. دیکھتے کس طرح کتنی بلند سواری ہے اور یہ کتنے عظیم سوار ہیں جو اس سواری پر گھوم رہے ہیں. کیا یہ سوار کیسا جس کا تلوا قاب قوسین نے چوما. کیا اللہ تعالیٰ خوب جس کی دید کی پیاس لے کر بلوا بھیجا اور آقا علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر اپنا دیدار کرایا اور خود دیدار کرا کے بھیجا. ایسی سواری جس کا تلوا عرش اعظم نے چنا، لا مکان نے چوما. کیا ایسی سواری بنی ہے کس کے لیے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے. ایک کندھے پر حسن، ایک کندھے پر امام حسین علیہ السلام. جب صحابہ یہ دیکھے تو صحابہ ان یزیدیوں کی طرح نہیں تھے، بدبخت نہیں تھے.
صحابہ تو عقیدت مند تھے، انہیں معلوم تھا کہ سرکار کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین کا مقام کیا ہے انہیں معلوم تھا، پتا تھا۔ یہ جو بولتے نا صحابہ کرے سو کرو، صحابہ کرے سو کرو، صحابہ یہ کرے تھے کیا، صحابہ وہ کرے تھے کیا، صحابہ میلاد کرے تھے کیا، صحابہ فاتحہ دلائے تھے کیا، صحابہ جھنڈا چڑھائے تھے کیا، یہ بدبخت ان کی نسلیں تباہ۔ صحابہ اکرام جب دیکھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر ہمارے آقا کندھوں پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں بازار میں، اور سوچو دن کے وقت ان دونوں کو اٹھا کر گھر سے لے کر بازار میں گھما کر لانے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد کیا تھا ذرا سوچو۔ سرکار دکھانا چاہتے تھے کہ اے بازار والوں، جو بازار میں گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، یہ دیکھ لو کہ گھر سے لے کر میں نے بازار میں کیوں لایا ہوں، صرف تمہیں دکھانے کے لیے کہ دیکھو امام حسن اور امام حسین کا مقام کیا ہے، ان کی جگہ کون سی ہے۔ کیا گھمائے آئے، چاہتے تو وہی کچھ پیغام سنا سکتے تھے، بازار میں پورا چکر لگائے، جو صحابہ نے دیکھا، جو آپ کے پیچھے پیچھے آئے، دیکھتے دیکھتے اپنی نگاہوں کو تازہ کرتے کرتے، اپنی پیاس بجھاتے دید کی وہ منظر دیکھتے دیکھتے گھر کی طرف آئے، آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے صحن میں ان کے گھر کے کٹے پر بیٹھ کر جو ہے اب دونوں کو چومنے لگے، چوم کر فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ سبحان اللہ، اب اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ ہم سے محبت کرتا ہے اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک، جو حسین کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، بے شک، جو یزید سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک، آپ نے فرمایا اے اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ جو ان سے بغض رکھے، جو ان کا دشمن بنے تو بھی ان کا دشمن بن۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا میرے ایک بھی ولی سے، اب اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو، اللہ تعالیٰ کا احسان اور پیغام دیکھو کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو میرے حسنین کریمین سے، میرے حبیب کے اولاد سے، ان سے محبت کرنے کا جو صلہ اور دشمنی کرنے کا جو سزا، یہ جو اللہ تعالیٰ پیغام سنانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ تو یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ جو میرے حبیب کی اولاد سے بغض رکھے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا، صرف اتنا کہہ کر بات ختم کرتا تو بھی چلے گا۔ اس طرح کی حدیثیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ایک بھی ولی سے جس نے بغض رکھا تو اس نے گویا مجھ سے اعلان جنگ کیا۔ کیا ہے؟ میرے کسی ایک ولی سے بھی اگر کسی نے بغض رکھا تو اس نے سمجھو مجھ سے اعلان جنگ کیا۔ اب اولیاء اللہ سے بغض رکھنا یہ اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ وہ بات میں سٹارٹنگ میں بتایا، کیا تمہیں 11ویں بند کرو، تمہیں جھنڈا بند کرو، تمہیں محرم بند کرو، تمہیں رجب بند کرو، تم عرس بند کرو، درگاہ پر جانا بند کرو، یہ جو اولیاء اللہ کی دشمنی کے پیچھے لگے نا لوگ بند کرانے کے لیے، یہ لوگ ان کو پتا نہیں یہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، ان کے واسطے کاٹنے کے واسطے آج کی حکومت اس برابر، آج کی حکومت جو کر رہی نہیں یہ اس برابر، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے۔ اب کسی کو گالی دینے سے کچھ فائدہ نہیں، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی ایک ولی سے بھی اگر بغض رکھا تم نے تو یہ مجھ سے اعلان جو ہے۔ کیوں؟ اب یہ ولایت ملتی کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنا شارٹ کٹ جواب، کیا ایک بھی ولی سے اگر بغض رکھا تو اس سے اعلان جنگ۔ ابھی ولایت ملتی کیسے؟ جب تک بندہ علی کا نہیں ہوتا تب تک ولی نہیں ہوتا، جب تک علی نہیں چاہتے تب تک ولایت گھر نہیں آتی، چاہے کتنا بھی علم کا سمندر پی لے، کتنا بھی ذکر کر لے، کون سے پہاڑ پر بیٹھ، ٹیلے پر جا، مسجد میں جا، چلا کر، چھٹی کر، 40 دن جا، 4 مہینے جا، ساری زندگی جا، الٹا لٹک کر نماز پڑھ، کیا کچھ بھی کر لے، نیچے کی ٹانگیں اوپر بھی کیا، جب تک علی کا نہیں ہوتا تب تک ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت علی کے گھر کی نعمت ہے، ولایت علی کے گھر کی نعمت ہے، تو علی کے خاندان والے جب تک بھیک نہیں دیتے تب تک بندہ ولی نہیں بنتا، سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے ایک بھی ولی سے، وہ تو دور، ان کا بڑا مقام بلند و والا، ہماری زبان ان کی تعریف کے لائق نہیں، ہم ان کی عظمت و شان بیان ہی نہیں کر سکتے، جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے محبت کرو جو میرے نبی کے اولاد ہیں،
کیونکہ کلمہ دینے کا حق، کلمہ پڑھنے کا حق ہے، تو جن کی محبت کا پیغام اللہ دے رہا ہے، جن کی شان اللہ سنا رہا ہے آیت تطہیر میں کہ میں نے انہیں ایسے پاک کیا ہوں کہ کوئی ناپاکی والی نام کی چیز ان کے قریب جا نہیں سکتی، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کیا ہے، اہل بیت اطہار کو، نبی کے گھر والوں کو، اہل بیت کو، تو ہماری زبان ان کی شان بیان کرنے کی بھی لائق نہیں، سمجھے؟ تو محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس نے کی ہے اس سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، سمجھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ تو خیر وقت کافی ہوا، میں کچھ عذر کے واسطے جو ہے نا کسی سبب کی وجہ سے بیان تھوڑا لمبا کیا اور تھوڑا بچا ہے، یہ آج کے دن کے حوالے سے سن لو پھر ختم کر دیں گے۔ تو آج شعبان کی 3 تاریخ ہے، مولا امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار، ان کی ولادت کا، برتھڈے کا، پیدائش کا دن ہے ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 5 شعبان ہے، میں پچھلے بار بھی بیان کیا ہوں۔ تو خیر جو بھی ہے، چاہے 3 تاریخ ہو چاہے 5 تاریخ ہو، شعبان کا مہینہ ہے، ان کی ولادت کے ایام ہیں، چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو، ہمیں یہ چاہیے کہ صرف اور صرف ہمیں اہل بیت کی شان بیان کرنے کا موقع میسر ہو، ہمیں صرف اہل بیت کی شان بیان کرنے کا موقع چاہیے، بس ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو روایتوں میں آیا ہے شعبان کی 3 تاریخ کو یا 5 تاریخ کو، زیادہ قوی روایت جو ہے 5 تاریخ کی ہے، شعبان کی 5 تاریخ 4 ہجری میں، ہجری 4، اور جمعرات کا وہ دن تھا، تہجد کے وقت مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے، حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کے بچپن کا جو تذکرہ ہے نا وہ میں نے سنا چکا، پھر آپ کے جو ہے نا کرامات فرمایا گیا، خفی و جلی، یعنی جو ظاہر اور چھپے ہوئے کم سے کم 120 کرامات آپ سے ظاہر ہوئے، آپ سراپا کرامات تھے، آپ کا وجود ہی کرامت تھا، صادر زیادہ نہیں ہوئے، کیونکہ آپ اپنی کرامتیں چھپانا اور اپنا اختیار دنیا کو نہ بتانا یہ آپ کا کمال تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ نے کرامت نہیں دکھائی، سمجھے؟ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے، سب شہید ہو گئے، اکیلے تھے، تنہا تھے، تو اس وقت جنات کی قوم کا بادشاہ، جنات کا بادشاہ اپنے ساری فوج کو لے کر حاضر ہوا اور بولتا ہے کہ اے امام علی مقام، ایک اشارہ کریں، ایک اشارہ کریں، ان یزیدیوں کو، بدبختوں کو آسمان تک لے جاؤں گا، وہاں سے نیچے گرا دوں گا، پلٹ کے رکھ دوں گا ایک آن کی آن میں، لمحے میں، آپ صرف اشارہ کریں۔ اگر امام چاہتے تھے اشارہ کرتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو ان کی اوقات نہیں تھی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی، تو امام کو یہ کرامت دکھانی تھی، کون سی؟ صبر کر کے، اللہ کی رضا پر صبر کر کے، اپنی قربانی پیش کر کے دین کو بچانے کی، یہ کرامت آپ نے دکھائی، صبر آپ کی کرامت تھی، اللہ کی رضا آپ کی کرامت تھی، آپ نے میدان کربلا میں کرامت نہیں دکھائی، یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت تھی، سمجھے؟ پھر آپ کو جو سب سے بڑے خلافت فتح اور نعمتیں عطا ہوئی وہ بھی 5 عطا ہوئی ہیں، مختصراً تیزی کے ساتھ بتاتا ہوں، یہ بیان میرا یوٹیوب پر موجود ہے، ہمارے چینل پر سن لو۔ آپ کو جو ہے نا سب سے پہلے 9 برس کی عمر میں 13 ہجری میں جو سب سے پہلے بیعت توبہ جو حاصل ہوئی آپ کے بھائی، بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام سے ہوئی تھی، پھر اس کے بعد 27 ہجری میں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو بیعت ارشاد اور خلافت حاصل ہوئی، پھر اس کے بعد تیسری خلافت 34 ہجری میں نماز جمعہ کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم سے بیعت امامت و حوالت کلی مدینہ منورہ میں آپ کو عطا کی گئی، پھر اس کے بعد ایک چوتھی بیعت اور خلافت، یہ ہر ولی کو عطا ہوتی ہے، جب بندے کا ولایت کا مقام پورا ہوتا ہے نا، جب اسے ولایت عطا کرنا ہوتی ہے نا، اس کے بعد اس کا ولایت شروع ہوتا ہے، خلافت تو ملی مگر ولایت کا یقینی پیغام نہیں آیا، وہ کیسا آتا ہے؟ وہ روحانی طور پر آتا ہے، اور اس کے مقام و مرتبے کے مطابق اسے روحانی بیعت اور خلافت عطا کی جاتی ہے، اسے روحانی بیعت اور خلافت عطا کی جاتی ہے ان سے جو سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے جو 6 خلفاء بنائے تھے، 4 خلفاء راشدین، اور ان کے علاوہ حضرت
عبد العزیز مکی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 میں سے کسی نہ کسی ایک یا 2 3 4 یا 6 کی، اور ان کے علاوہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اور خلافت حاصل ہوتی ہے، کسی کو 7 سے وہ 6 اور سرکار، کسی کو 1 سے، کسی کو 2 سے عطا ہوتی ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ میری ولایت شروع ہوئی، مجھے ولی بنا دیا گیا ہے، یہ اسے خبر ہوتی بندے کو خلافت کے بعد جب اسے عطا کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روحانی بیعت اور خلافت عطا کی، سبحان اللہ، امام حسین علیہ السلام کو۔ اب یہ جملہ سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بیعت بھی کرنا، غصائی کرنا، کچھ بکنا، یہ جو ہے نا اپنے ایمان کو ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ بے شک، 1000 بار حسینی ہوتے پھرو، 1000 بار علی والے ہوتے پھرو، اگر ایک مرتبہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کچھ غلط جملہ نکلا تو تمہاری ولایت بھی گئی، خلافت بھی گئی، تمہاری محبت بھی گئی، عقیدت بھی گئی، سمجھے نا؟ تو اس واسطے بات آئی تو بتا رہا ہوں مختصر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام حسین علیہ السلام کو وہ پیغام، یوں تو ضرورت نہیں تھی مگر جو قانون کے مطابق پہنچایا گیا، تو اس میں آقا علیہ السلام نے اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ رکھ کر وہ عطا کیا گیا، تو کبھی ان کی ذات پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کی گئی تو وہ 6 ربیع الاول کو 49 ہجری میں سنیچر کے دن امام حسن علیہ السلام نے آپ کو خلافت سجادگی سے سرفراز فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی خلافت سجادگی، ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خلیفہ روئے زمین پر موجود رہتا ہے جو سجادہ نشین کہلاتا ہے، براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسے نعمت یہ عطا ہوتی، جو ہی وہ خلافت اسے عطا ہوتے ہی آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے پیر و مرشد تک، ان کے استاد تک، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے مرشد، ان کے مرشد تک جو خلافت دے رہے آپ، مثال کے طور پر یہاں جب امام حسین علیہ السلام کو خلافت دی گئی تو امام حسن علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو سلسلہ ہے، تمام پیر و مرشدین اور استادان گرامی تک تمام کی تمام ارواحیں ان کے سامنے نظر آنے شروع ہوتی ہیں۔ اب جب وہ ارواحیں اس طرح کا کشف عطا ہوتا ہے، یہ خلافت سجادگی سے عطا ہوتی ہے، تو ان کا جو علم ہے، ان کا علم، جو ان کی طاقت ہے، یہ ان کی طاقت ہے۔ تو اب بولو اتنی بڑی طاقت حاصل ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام کو، میدان کربلا میں چاہے تو کسی نے بلا سکتے تھے، بے شک، کسی نہیں بلا سکتے، سمجھا نا؟ تو یہ سب سے بڑی نعمت آپ کو عطا ہوئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری اولاد ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، تو بیان ابھی بہت ہے، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ نقطے کھلتے جاتے ہیں، بیان ہوتے جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ یہ مرج البحرین ہے، بے شک، یہ کیا ہے؟ مرج البحرین والتقیان، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے بہائے ہوئے ایسے سمندر ہیں، ان کی انتہا نہیں ہے، ان کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس واسطے ہمیں جب محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی محبت کرنا چاہیے، ہماری محبت کی انتہا ختم ہی نہیں ہونی چاہیے، ایسی محبت کرنی چاہیے۔ علی سے، فاطمہ الزہرا سے سلام اللہ علیہ، امام حسنین کریمین سے، ان کی اولادوں سے، 12 امامین سے، غوث و خواجہ اور ان کی اولادوں سے ایسے محبت کرنا اور ایسے محبت تقسیم کرنا، اور ہماری اولاد کو ایسی محبت سکھانا، ایسے محبت کرو، اپنا سب کچھ ان کے نام پر لٹاتے رہو، اللہ نے جو دیا ہے دنیا میں ان کے نام پر لٹاتے رہو، اللہ تعالیٰ اسی سے خوش ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے خوش ہوتے ہیں، اسی سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے سنا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور آج کی اس مجلس کا اجر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور اس تذکرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی پریشانیوں کو دور نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ نماز جمعہ کے بعد مختصراً تھوڑی سی مجلس ہوگی، ایک منقبت پڑھ کے فاتحہ کریں گے، امام حسین علیہ السلام کے نام پر صلاۃ و سلام سے پہلے کھڑے رہنے کی کوشش کرو، اگر بہت چیز کیا بھی ضروری کام میں نہیں کھڑے ہو سکتے تو آپ کی مرضی، میں زور زبردستی نہیں کرتا، کیونکہ پہلے وقت ہوا، جو لوگ اٹھنا چاہتے ہیں